سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ طائف کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں سے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری چند شرائط ہیں، اگر آپ وہ پوری کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرائط ہیں بتاؤ۔ کہنے لگے کہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کا نہیں کہیں گے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم عشر نہیں دیں گے، یعنی جو پیداوار پر 10واں حصہ جو زکوٰۃ میں نکالتے ہیں، عشر ہم نہیں دیں گے۔ تیسرا، آپ ہمیں جہاد کے لیے نہیں بلائیں گے۔ اور چوتھا یہ کہ ہمارا جو علاقہ ہے آپ اس کو بھی حرم قرار دے دیں، کہ جس طرح خانہ کعبہ کے ارد گرد کا حصہ، اطراف کا حصہ یہ حرم ہے، تو ہمارا جو علاقہ ہے اس کو بھی آپ حرم قرار دے دیں کہ حرم کی جتنے احکام ہیں وہ اس میں لاگو ہو جائیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ بننے والی تھی کہ چلو کلمہ تو پڑھ لیں، ابھی کلمہ پڑھ لیں گے، آہستہ آہستہ استعداد بن جائے گی تو پھر نماز بھی شروع کر دیں گے، پھر زکوٰۃ بھی دیں گے، سارے اللہ کے حکموں کو پورا کر لیں گے۔ تو وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بعض قریشی آئے، قریش کے لوگ یا مکے والے کچھ آئے یا اطراف کے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو مال دیتے ہیں، مال نہیں تو ہم آپ کو عورتیں دیتے ہیں، یا ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں تو ایسا کریں کہ قرآن حکیم میں جو بتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ گالیاں کہتے تھے، بتوں کو برا بلا کہا جاتا ہے، یہ کہنا چھوڑ دیں، یہ قرآن حکیم سے باہر نکال دیں، بس پھر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ کلمہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، آہستہ آہستہ استعداد بن جائے گی، تو وہاں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، فتنے سے ہے، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس بات کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن حکیم، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ ہمارے نام سے جو بات ہم نے نازل نہیں کی وہ آپ گڑھ دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، وہ آپ ہمارے نام سے گڑھ دیں، اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو ایسی صورت میں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، گاڑا دوست آپ کو بنا لیتے۔ لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا، ترکنو کے رکون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رکون یہ دل کی کیفیت کا نام ہے،
رکون جو ہے، رکون یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ بہت ہی ادنا سا، انتہائی معمولی سا جھکاؤ، میلان، اس کو کہتے ہیں رکون۔ تو فرمایا لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اول تو رکون انتہائی دل کا معمولی سا رجحان، اس کو رکون کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا شیئا قلیلا، اس کا بھی اور تھوڑا کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو۔ لقد کدت ترکن الیہم، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ تھوڑا سا شیئا قلیلا، آپ کا جھکاؤ وہاں ہو جاتا، تھوڑے سے کا بھی تھوڑا کر دیا۔ اور اس سے پہلے فرمایا لقد کدت، کہ قریب تھا، اور تھوڑا کر دیا، یعنی اتنا ذرہ بھی نہیں، ذرے کا بھی تھوڑا۔ ذرہ کتنا سا ہوتا ہے؟ اور ذرے کا بھی تھوڑا، سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر رہا ہوں، اس میں جب آپ غور کریں گے، لقد کدت، قریب تھا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، کیونکہ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے انہیں تھاما ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں، لقد کدت، قریب تھا، یہ تو ویسے ہی کم ہو گیا، لیکن قریب تھا کہ کیا میں نے ہوئے نہیں آپ۔ ترکنو، دل کا بہت ہی معمولی سا جھکاؤ، ترکنو الیہم شیئا قلیلا، بہت ہی تھوڑا سا آپ ادھر جھک جاتے۔ یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا اگر آپ ایسا کر دیتے، اب یہ امت کو تنبیہ ہے، یہ امت کو تنبیہ ہے، وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر آپ ایسا کر بیٹھتے، ہماری طرف سے کوئی غلط بات ان تک پہنچا دیتے، یا ان کو نمازیں معاف کر دیتے، یا زکوٰۃ ان کو معاف کر دیتے، یا ان کی تھوڑی سی بات مان لیتے کہ بتوں کی باتیں قرآن حکیم سے نکال دو، یہ مطلب ہے وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دنیا کی سزا میں سے دگنی، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد کی سزا بھی دگنی۔ اس پر مفسرین نے فرمایا کہ جس آدمی کا مقام اور مرتبہ جتنا اونچا اور بلند اور بالا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات تو بسا اوقات علم کی وجہ سے، اور علم بھی وحی کا علم ہو، علم کی وجہ سے مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، تو ذرا سی رعایت کی بات کرنا، کمزور بات کرنا، جانتے ہوئے بھی بات کو ادھر ادھر ذرہ برابر بھی پھیرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ عذاب ڈبل ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں علماء کی جو سزا ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی مقام سب سے اونچا ہے، نہ دنیاوی عہدے اور نہ آخرت کے عہدے یہاں آڑے نہیں آ سکتے، کسی عہدے سے مقابلہ نہیں، سب سے اونچا علماء کا مقام ہے۔ جبھی علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے پکڑ کس کی ہے؟ علماء کی ہے۔ ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ العالم الذی لم يعمل بعلمہ معذب قبل عباد الوثن، وہ عالم جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، اسے بتوں کے پجاریوں سے پہلے جہنم میں عذاب ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہاں جہنم میں جلے گا، لیکن ادھر دھیان نہیں جاتا کہ علم کی وجہ سے مقام کتنا ہوتا ہے، کتنا اونچا ہے، اور تم کتنے چھوٹے ہو گئے ہو، ادھر دھیان نہیں جاتا، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا، بتایا کسی نے نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو ورثۃ الانبیاء بتایا،
اور ایک حدیث میں بتایا کہ میری فضیلت، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے چھوٹے صحابی پر۔ یہ علم کی شان بیان فرمائی۔ تو خیر، جتنا اونچا درجہ ہوتا ہے، جتنا اونچا مقام ہوتا ہے، اس کی پھر غلط کام کرنے پہ سزا بھی اتنی ہوتی ہے۔ جیسے ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تقوی اختیار کرو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا اگر تم بے حیائی کے کسی کام کی طرف آؤ گی، اگر تم بے حیائی کی کسی کام کی طرف آؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہاں سورہ احزاب میں بھی یہ بات فرمائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دے گا کیونکہ مقام بہت اونچا ہے۔ یہ تنبیہ فرمائی ہے۔ وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کسی مددگار کو بھی نہیں پائیں گے۔ تو امت محمدیہ کے جتنے علماء ہیں اور جتنے علم والے ہیں، جتنے قرآن کو سیکھنے والے ہیں، طلبہ ہیں، ان سب کو یہ پیغام ہے کہ قرآن کی بات کو دو ٹوک ہو کے بیان کرو۔ جو چیز ایمان ہے اس کو ایمان بیان کرو، جو چیز کفر ہے اسے کفر بیان کرو، جو چیز شرک ہے اسے شرک بیان کرو، جو چیز عدل ہے اس کو عدل بیان کرو۔ اس میں ہیرا پھیری نہیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ تو آپ دیکھیں اتنی سی نرمی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی شریعت میں برداشت نہیں کہ تھوڑی سی تو نرمی کریں، تھوڑی سی تو نرمی کریں، نہ، بالکل نہیں، اس کی گنجائش ہی نہیں دی اللہ نے۔ قرآن دو ٹوک ہے، جس کی برکت سے، جس کے فیض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں دو ٹوک ہیں، ادھر یا ادھر، بیچ کا کچھ نہیں ہے، ادھر یا ادھر۔ اب یہ بات کہنا کہ جی کوئی بات نہیں سارے ہی مسلمان ہیں، یہ بات کہنا کہ جی سارے کے سارے ایمان والے ہیں، یہ بات کہنا کہ بھی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، نہ۔ ہاں وہ بات اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو اس کے سامنے، اس کے منہ پر اسے کافر کہنا، اس سے منع فرمایا ہے۔ کسی کافر کو اس کے منہ پر کافر کہنا، اوے کافر، تو کافر کو بھی یہ کہنا کافر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن اپنے مسلمانوں کو کفر سے بچانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، بدعات سے بچانے کے لیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کے لیے ان کو قرآن حکیم کے اصول بیان کرنا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ ورنہ جبڑوں کے اندر حدیث میں آتا ہے یلجم بلجام من النار، وہ علماء کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو چھپائیں، علم کو چھپائیں، ان کو کل قیامت کے دن ان کے جبڑوں میں آگ کی بنی ہوئی بیڑیاں، زنجیروں سے ان کو ڈالا جائے گا، ان کے مورے بنائے جائیں گے اور اس سے ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کی سزا یہ ہوگی۔ یہ ساری احادیث علماء کو معلوم ہوتی ہیں، اس وجہ سے اندر بیان میں گرمی آتی ہے، اور ساری گرمی ان کی نہیں ہوتی، وہ تو قرآن کی گرمی ہوتی ہے، وہ تو احادیث کی گرمی ہوتی ہے۔ تو جب جہالت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ کوئی فرمایا تھا نا آخری زمانے میں کیا ہوگا، صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو ایمان نکل چکا ہوگا، شور نہیں مچائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کہ ایمان نکل گیا شور شرابہ کر رہا ہے، نہ، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو کہ ایمان جا چکا ہے، بیوی ہاتھ سے نکل چکی ہے، نکاح ٹوٹ چکا ہے، جب ایمان گیا تو بیوی بھی گئی۔
پھر علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس کا حج باقی رہا کہ نہیں رہا، جو اس نے زندگی میں حج کیا تھا وہ حج باقی رہا کہ نہیں رہا، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ اور جو محتاط آدمی ہے وہ تو احتیاط کرے گا، بھائی ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا حج بھی جائے، بیوی بھی جائے، ایمان بھی جائے، کچھ بھی نہ بچے، جنت بھی گئی، مزے بھی گئے آخرت کے، اور دنیا میں جو کچھ انفاق کیا تھا، خرچ کیا تھا، وہ بھی ہاتھ سے گیا، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو محتاط ہو کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔